طارق بن زیاد نے لشکر سے بربر زبان کی بجائے عربی میں خطاب کیا۔ اس کا یہ خطاب آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ اے لوگو، بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور تمہارے سامنے دشمن ہے۔ خدا کی قسم، تمہارے لیے سچائی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جان لو کہ تم اس جزیرے میں ان یتیموں سے بھی زیادہ بے یار و مددگار ہو جو کسی ظالم کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ تمہارے سامنے دشمن اپنی فوج اور اسلحہ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے پاس وافر مقدار میں خوراک ہے، جبکہ تمہارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں سوائے تمہاری تلواروں کے، اور تمہارے پاس کوئی خوراک نہیں سوائے اس کے جو تم اپنے دشمن کے قبضے سے چھین لو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 4 اتنے بڑے بحری جہاز جن میں 7,000 نفری کا لشکر رسد اور گھوڑوں سمیت سما سکتا ہو جل رہے ہوں اور ان کے شعلے دور دور تک نظر نہ آئیں۔ طارق بن زیاد کے حکم پر 4 جہازوں کو آگ لگا دی گئی تو فوراً ہی شعلے بلند ہونے لگے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ دھوئیں کے بادل تو جیسے آسمان تک جا پہنچے ہوں۔ قریب ہی ماہی گیروں اور ملاحوں کی ایک بستی تھی۔ وہ دیکھو، بستی میں ایک آواز بلند ہوئی، کسی تاجر کے جہاز کو آگ لگ گئی ہے۔ لگتا ہے سمندر کو آگ لگ گئی ہے، ایک بوڑھے ماہی گیر نے کہا۔ چلو دوڑو، ایک جواں سال ملاح نے کہا، یہ باہر کے کسی تاجر کا مال جل رہا ہے، دوڑو، کچھ ہمارے ہاتھ بھی لگ جائے گا۔ بستی کے تمام لوگ، عورتیں اور بچے بھی ساحل کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت طارق بن زیاد لشکر سے خطاب کر رہا تھا۔ بستی کے لوگ قریب آئے تو لشکر کو دیکھ کر رک گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آ گئے، انہوں نے بھی دور سے شعلے دیکھے تھے۔ مغیث الرومی لشکر کے اسی پہلو پر کھڑا تھا جس پہلو سے تماشائیوں کا ہجوم آیا تھا۔ مغیث نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم کیا کہ ان تماشائیوں کو گھیرے میں لے لیں اور کسی بچے کو بھی واپس نہ جانے دیں۔ گھوڑے دوڑ پڑے۔ تماشائیوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں بھی تھیں۔ وہ چیختی چلاتی بھاگنے لگیں۔ بچوں کی چیخوں پکار الگ تھی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے گھیرے میں لیا اور گھڑ سواروں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان سب کو ہانک کر ایک طرف لے گئے۔ طارق بن زیاد کا خطاب ختم ہو چکا تھا۔ مغیث الرومی گھوڑا دوڑاتا طارق کے سامنے جا رکا۔ میں جانتا ہوں تو نے انہیں کیوں روکا ہے، طارق نے مغیث سے کہا۔ انہیں جانے دیتے تو ان سے اندلسیوں کو ہماری آمد کا پتہ چل جاتا۔ ہم انہیں بے خبری میں لینا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہیں روک کے رکھو، ہم آگے نکل جائیں تو انہیں چھوڑ دینا، اور دیکھو مغیث، کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ ہاں ابن زیاد، مغیث نے کہا، میں ان غریب لوگوں کے دلوں سے خوف اتار دیتا ہوں۔ تم نہیں جانتے یہ اندلس کی مظلوم مخلوق ہے۔ میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا کہ یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے۔ میں ان سے معلوم کروں گا کہ یہاں کی فوج کہاں ہے۔ مغیث الرومی گوت قوم سے تھا اور یہودی ماں باپ کا بیٹا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس میں یہودیوں والے خصائل نہیں تھے۔ یہودی نام ہے فتنہ پردازی، سازش گری اور ابلیسیت کا۔ مغیث الرومی نے شاید اسی لیے اسلام قبول کر لیا تھا کہ اس کی فطرت یہودیت کو قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے دور امارت سے پہلے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ اس میں قیادت کے جو جوہر تھے ان کی بدولت اس نے بڑی تیزی سے فوج میں عہدیداری اور پھر سالاری کا منصب حاصل کر لیا تھا۔ شمالی افریقہ میں بربر قبائل سے جو آخری اور فیصلہ کن لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں مغیث نے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اس فتح کا صحرا مغیث کے سر باندھتی ہے۔ تاریخ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ مغیث اندلس کا رہنے والا تھا۔ مغیث روکے ہوئے تماشائیوں کے پاس چلا گیا۔ اے فوجوں کے سردار، ایک بوڑھے ملاح نے جس کا سر اور دونوں ہاتھ ضعیف العمری کی وجہ سے ریشہ گیر تھے، مغیث الرومی کے گھوڑے کے قریب آ کر کہا، تم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں سے بھی آئے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی غریب کی عزت کو اتنا ارزاں سمجھتے ہو؟ میں جانتا ہوں تم ابھی حکم دو گے کہ آدمیوں کو قید کر لو اور جوان عورتوں کو الگ کر لو۔ کیا تم ہم پر رحم نہیں کرو گے؟ ہم تو اس لیے دوڑے آئے تھے کہ تمہارے ایک جہاز کو آگ لگی تو باقی 3 نے بھی آگ پکڑ لی ہے، تو تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی۔ مت ڈرو ہم سے، مغیث الرومی نے کہا۔ اپنے جہازوں کو ہم نے خود آگ لگائی ہے۔ پھر تو ہم تم سے اور زیادہ ڈریں گے، بوڑھے ملاح نے کہا۔ تم قزاق ہو، دوسروں کے جہاز لے آتے ہو اور انہیں جلا دیتے ہو، اپنے جہاز کون جلاتا ہے؟ ہمیں قزاق ہی کہہ لو، مغیث نے کہا، لیکن تمہاری کسی لڑکی اور کسی عورت کو ہمارا کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ مان لیا، بوڑھے ملاح نے کہا، لیکن یہ سن لو، شاید تمہیں ہم پر رحم آ جائے۔ ہماری عزت کے سب سے بڑے لٹیرے یہاں کے فوجی ہیں، ہمارے اپنے ملک کے فوجی۔ جب کبھی ادھر آتے ہیں تو ہماری 2-3 جوان لڑکیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اگلے روز واپس بھیجتے ہیں۔
اب تمہاری عزت محفوظ ہو گئی ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ پھر ہمارے ارد گرد یہ گھڑ سوار کیوں کھڑے کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنی فوج کو پہلے ہی اطلاع نہ کر دو کہ باہر سے کوئی فوج آئی ہے، مغیث الرومی نے کہا۔ ہم آگے نکل جائیں گے تو تم سب اپنے گھروں کو چلے جانا۔ کیا تمہاری فوج یہاں قریب ہی کہیں موجود ہے؟ اس بوڑھے کے پاس چند اور ماہی گیر اور ملاح بھی آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک اور بوڑھا آگے ہوا۔ تم اس سمندری لشکر کے سردار معلوم ہوتے ہو، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ تم نے ہماری عزت کی ضمانت دی ہے تو ہم تمہیں یہاں کی فوج سے بچانے کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہماری فوج یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اس بوڑھے نے مغیث الرومی کو بتایا کہ اس علاقے میں کئی جگہوں پر فوجی چوکیاں ہیں۔ قریب ترین چوکی کم و بیش 6 میل دور تھی، جو اس فوج کے جرنیل کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ان تمام چوکیوں میں جو فوج تھی اس کی تعداد 8 اور 10 ہزار کے درمیان تھی۔ جرنیل کا نام تھیوڈومیئر تھا، جسے تاریخ میں ایک تجربہ کار اور جری جرنیل تسلیم کیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد کی یہ توقع کہ اندلس کی ساحلی فوج کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چلے گا اور وہ دشمن کو بے خبری میں دبوچ لے گا، محض عبث تھی۔ جس وقت مغیث الرومی ماہی گیروں اور ملاحوں کو تسلیاں دے رہا تھا کہ ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس وقت اندلس کی فوج کا ایک آدمی اپنے جرنیل تھیوڈومیئر کو حیرت زدگی کے عالم میں بتا رہا تھا کہ ایک فوج ساحل پر اتری ہے۔ یہ آدمی اس چٹان پر موجود تھا جو اس وقت لائنز راک کہلاتی تھی، پھر اسے جبل الطارق کا نام دیا گیا اور جو آج تک اسی نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں نے 4 جہاز سبتا کی طرف سے آتے دیکھے، اس فوجی نے تھیوڈومیئر کو تمام تفصیل بتا کر کہا۔ ان میں سے لشکر اترا، گھوڑے اتارے گئے، سامان اتارا گیا اور ان لوگوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ آگ لگا دی؟ تھیوڈومیئر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے خود جہازوں کو جلتے دیکھا ہے، اندلسی فوجی نے کہا۔ یہ فوج ہے، تعداد 10,000 سے کچھ کم ہی لگتی ہے۔ اگر یہ فوج ہے تو کوئی بڑی ہی خطرناک فوج ہے، تھیوڈومیئر نے کہا۔ یہ پاگلوں کی فوج لگتی ہے، اپنے جہاز پاگل ہی جلا سکتے ہیں۔ تھیوڈومیئر نے فوراً تمام چوکیوں کی طرف گھڑ سوار قاصد دوڑا دیے کہ تمام نفری، پیادے اور سوار اس کی چوکی پر فوراً پہنچ جائیں اور جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ ضرور لائیں۔